سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، صرف ہمارا کام سننا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بے شک۔ آج اس دور میں ہمارا بخوبی دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے فضائل پر بے شمار لوگ بولتے ہیں، اولیاء کرام کے فضائل پر بے شمار لوگ بولتے ہیں، لیکن اولیاء کرام نے امت مسلمہ کو کیا تعلیمات دی ہے اس میں بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگوں کے فضائل کو، بزرگوں کے جو ان کے مناقب ہیں، لوگ سنی مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ شخصیت جو امت مسلمہ کے لیے تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم سے آج مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم غریب نواز کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی چند روز قبل غالباً جس دن 6 کا پڑتا اس دن ہم نے ایک بستی میں دیکھا اپنے شہر جبل پور میں کہ وہ لوگ شامیانہ لگا کر اس میں ڈی جے لائٹ لگا کر ساتھ میں ڈی جے بجا کر غریب نواز کے نام سے معذاللہ ڈانس کرتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی تعلیم تو نہیں ہے کہ آپ غریب نواز کے نام پر ناچ گانا کریں، بلکہ اولیاء کرام تو جتنے بھی شریعت نے جن کاموں کو منع کیا ہے اولیاء کرام نے بھی ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم جن کے نام سے محفل سجا رہے ہیں انہی کی محفل میں انہی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایک کاتب ہے، رائٹر، جس کا نام غالباً ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ رائٹر جو ہے وہ غیر قوم کا تھا، غیر مسلم تھا۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس رائٹر نے جو ہے غیر مسلم رائٹر نے حضور کی شان میں سیرت لکھی، حضور کی سیرت غیر مسلم نے لکھی، اور اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام اس نے رکھا عرب کا چاند۔ نام بھی بڑا اچھا رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے آپ یہ سننے کے بعد یہ غور کریں کہ آج مسلمانوں کا اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو اولیاء کرام ہوا کرتے تھے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے کے جو اولیاء کرام ہوتے تھے اور پہلے کے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے صرف مسلمان کا اخلاق اور کردار ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر دوسرا جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا کردار دیکھ کر صاحب ایمان ہونا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام اعظم کا جنازہ اٹھا تو جب جنازہ اٹھا تو پورے شہر میں جو ہے ایک ہنگامہ سے یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دھرم گرو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت صرف مسلمان لوگ ہی جو ہے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی، بلکہ جب لوگوں نے غیر قوم کے لوگوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دھرم گرو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو غیر قوم کے لوگ بھی ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے۔ روایات میں تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس غیر مسلم نے امام اعظم کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، جو ہی کاندھا دیا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے جنازے بھی لوگوں کو صاحب ایمان کیا کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان کا کردار ایسا ہے، اخلاق ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان کا کردار دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم غیر مسلم ہی ٹھیک۔ اللہ۔ تو اس رائٹر غیر مسلم رائٹر نے حضور کی سیرت میں کتاب لکھی جس کا نام ہے عرب کا چاند۔ جب وہ کتاب اس کی منظر عام پر آتی ہے، جب غیر مسلم لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہے اور مسلمان لوگوں نے بھی اس کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اس غیر مسلم رائٹر سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جب آپ نے مسلمانوں کے پیشوا رہبر کے متعلق سے اتنی حسین سیرت کی کتاب لکھی ہے تو آپ کیوں مسلمان نہیں بنے؟ آپ بھی اس رسول کے امتی کیوں نہیں بن گئے؟ تب اس کا کیا جواب تھا؟ اس غیر مسلم رائٹر کا جواب یہی تھا، کیا جواب تھا کہ جب میں نے مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے رہبر کی شان میں سیرت کی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، جب ارادہ کیا تو میں نے ان کی سیرت میں بہت سی کتابیں پڑھی۔ جب کتابیں پڑھی ہیں تو کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ایک کتاب لکھی۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو کتاب لکھنے کے دوران ہمارے دل میں بھی یہ آرزو اور تمنا ہوئی کہ میں بھی صاحب ایمان ہو جاؤں۔ میں مسلمانوں کا جو کردار دیکھتا ہوں وہ کردار دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیر مسلم ہوں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ تو پہلے کا واقعہ ہے، آج اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اولیاء کرام کے نام سے جو ہے خرافات کر رہے ہیں۔
اصل جو ہے غریب نواز کی اصل جو ہے وہ ان کی استقامت بے شک استقامت ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کی کرامت۔ آج صرف جو ہے اسٹیجوں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف اولیاء کرام کے فضائل اور کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھی باتیں بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں عظمت اولیاء کرام ڈالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں تعلیمات اولیاء کرام کے تعلق سے بھی کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 6 کا کل ہوتا ہے تو 6 کے کل والے دن آدمی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، لیکن بکسا لگانے کا ضرور ہوتا ہے کہ 6 تاریخ کے دن آدمی بکسا لگائے گا، رات بھر بجائے گا، 9 کا کل آئے گا، 9 تاریخ کے بجائے کسی کے بولے کوئی بولے گا نہیں، تب بھی جو ہے وہ بکسا لگائے گا اور اپنی جائز کمائی سے ناجائز کمائی خرچ کرے گا۔ تو بغیر کسی کے بولے بکسا بھی لگا رہا ہے، اور اگر اس کو استطاعت ہوتی ہے تو وہ صرف یہی بکسا نہیں لگاتا ہے، وہ اپنا 1500 روپے خرچ کر کے سرزمین اجمیر میں بھی جاتا ہے۔ 800 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کا سرزمین جبل پور سے اجمیر شریف کی دھرتی پہ وہ پہنچتا ہے، روپے بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، اور سفر کی مشقت بھی جھیلتا ہے، اس کے بعد آستانہ غریب نواز میں حاضری دیتا ہے۔ لیکن روزانہ ڈیلی بیسس پر اللہ کا منادی 5 وقت پکارتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مالک اگر ناراض ہوگا تو آپ جس بزرگ کے آستانے میں حاضری دینے جا رہے ہیں وہ بزرگ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس بزرگ کا بھی ہمارے لیے ان کی یہی تعلیمات ہے کہ پہلے اپنے رب کے راضی کرو، جب رب راضی ہو جائے گا تو میں بھی راضی ہوں۔ بے شک۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی خدائی ہے سب مسلمان کی۔ بے شک۔ تو اولیاء کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان سے کہا کہ نکل جا۔ جب نکلنے کو کہا تو اس وقت شیطان نے رب کائنات سے مہلت مانگا کہ اے میرے مالک مجھے کچھ مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو مہلت دی۔ کتنی مہلت دی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک مہلت دی۔ مہلت دینے کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو اختیارات بھی عطا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کی نسوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح انسانوں کی نسوں میں شیطانی مسائز بھی دوڑتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی قوت کا عالم یہ ہے کہ الشیطان جاذب علی قلب بنی آدم، کہ شیطان بنی آدم کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے آدمی کی ناک پر بیٹھ کے رات گزارتا ہے کہ وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ جب مسلمان کی سانس اکھڑنے لگے، وہ مرنے کی جب قریب ہو جائے تو معاذ اللہ میں اس کو کفر کی حالت میں اس کو مارا۔ یہ شیطان کی قوت کا اس کے اختیار کا عالم ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شیطان کو قیامت کے دن تک مہلت دی۔ اس نے کچھ اختیارات کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اختیارات بھی عطا کیا۔ جب اختیارات عطا کر دیے ہیں تو بنی سی بات ہے کہ اس کو مہلت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، تو اب وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک جب تو نے شیطان کو مہلت بھی دے دی، اختیارات بھی دے دیا، اب تیرے بندے گمراہ ہوئیں گے، جب بندے تیرے گمراہ ہوں گے تو نے ان کی ہدایت کے لیے کیا بندوبست کرنا؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں قیامت تک اولیاء کرام کو بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان جتنی چاہے محنت کر کے کوشش کر کے جدوجہد کر کے ہمارے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، لیکن میں ایک اپنا محبوب بندہ سرزمین اجمیر پہ بھیجوں گا، وہ کلمہ پڑھا کر لاکھوں کو مسلمان بنا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے سے جو ہے لاکھوں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک 15 سال کا نوجوان
15 سال کوئی خاص عمر نہیں ہوتی ہے، مرکب کی عمر کی ہوتی ہے. تو 15 سال کا ایک نوجوان شخص، اس کے سر سے جو ہے باپ کا سایہ ہوتا ہے. اب باپ سے وراثت میں اس نوجوان کو کیا ملا؟ باپ سے وراثت میں اس نوجوان کو ایک باغ ملا اور ایک کنچکی ہوئی. تب اس نوجوان نے اس باغ کی خدمت کر کے، کھیتی کر کے اور پھل اگا کے جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا. چند روز گزرتے ہیں، چند روز گزرنے کے بعد وہ نوجوان جو ہے اپنے پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دروازے پر ایک بزرگ شخصیت جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے. چہرے پر نور ہی نور ہے اور عمر دراز ہے، داڑھی سفید ہے. بزرگ شخصیت نظر آ رہی ہے کہ وہ نوجوان دوڑ کے ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کر کے ان کو ایک اچھی سی جگہ میں بٹھا دیتا ہے. بٹھانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں. اب وہ نوجوان جاتا ہے اپنے باغ میں، باغ سے جو ہے انگور کے درخت سے انگور کا ایک گچھا توڑ کر لاتا ہے اور اس بزرگ شخصیت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. کہتا ہے حضور کا نام لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بزرگ شخصیت جو اس نوجوان کے باغ میں تشریف لائی ہوئی تھی، اس نوجوان بچے کا اس قدر ادب اور احترام دیکھ کر، اس کی اس طرح سے تعظیم کرنے کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے. پہلے درویش لوگ اپنے ساتھ ایک تھیلا لے کر چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک تھیلا تھا، تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر انہوں نے ایک اناج کا ٹکڑا نکالا اور اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا اس کو کھا. اس نوجوان نے اس بزرگ کی بات کو تسلیم کیا اور اس کو قبول کیا. تبرک سمجھ کر وہ اناج کے ٹکڑے کو فوراً جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہی اس نوجوان نے اس اناج کے ٹکڑے کو کھایا ہے، اس نوجوان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. سبحان اللہ. اس نوجوان کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی. سبحان اللہ. اب یہاں یہ سمجھے کہ وہ جو بزرگ شخصیت اس نوجوان کے بعد میں آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ اللہ کے بہت بڑے ان کا نام ہے ابراہیم قندوسی رضی اللہ عنہ. اور جس بندے نے، جس نوجوان نے اس قدر ان کو ادب اور احترام دیا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کی ہے کہ اس کی وجہ سے اس اللہ کے ولی نے ان کو اناج کا ٹکڑا دیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے دل کی کیفیت بدل گئی. اس دنیا کو آج ہمارا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی توفیق عالم صاحب قبلہ. تو اس وقت جب ان کے دل کی کیفیت بدل گئی تو انہوں نے جو بھی وراثت سے اپنے باپ سے ملا تھا سب کچھ بیچا، غریبوں اور مساکین فقراء میں تقسیم کیا اور اس کے بعد راہ خدا کی مسافر. پھر اس کے بعد پوری دنیا اسلام نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کون شخص ہے. جب بھی کوئی واقعہ سنتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی بھی روایات سنتے ہیں تو صرف سن کر جو ہے اس کو اپنے کانوں سے نکال نہیں دیں. ہم نے ان باتوں کو، ان حکایات کو سنا تو سننے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے. آپ نے اس واقعہ سے اپنے لیے کیا نصیحت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اور آپ کو اس سبق سے کیا نصیحت لینا ہے. اس سے ہمیں یہ نصیحت لینا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی بزرگ شخصیت جو ہم سے عمر میں بڑا ہو، ہمارے پاس اگر وہ آتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے. پھر چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا پھر ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی بھی کیوں ہو. لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہوتا ہے اور بچہ آیا پیسے والا ہے تو وہ غریب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو ہمیں غریب نواز کی سیرت سے صرف سن کر جو ہے اپنے کانوں سے نکالنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا. اب چلتے ہیں، میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کا معنی، مطلب اور ایک تشریح بتا کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ہدایت گمراہی سے واضح اور ظاہر ہو چکی. اس آیت کریمہ سے پہلے آیت الکرسی کا ذکر ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہی سلطنت ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں.
اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تھکتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے مخاطب ہے۔ بے شک بے شک۔ جب انسان نے یہ جان لیا، اس کو یہ معلوم ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے مذہب اسلام کو اختیار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو اقرار کرنے سے انسان کو کوئی چیز ماننے اور روکنے والی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر کوئی انسان اس دار فانی میں، اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تو غور و فکر کرنے کے بعد